میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 20ویں پارے کا مجموعی طور پر 8واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 43، سورہ قصص ہے اور اس کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک فرما دیا تھا۔ موسیٰ کو وہ کتاب دی جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پہلی آیات میں آپ نے گزشتہ دروس میں سماعت کیا فرعون کے حوالے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعے کا تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے اور آپ نے اسے دعوت حق دی، جس کو فرعون نے جھٹلایا اور آپ کے معجزات کو جادو اور سحر سے تعبیر کیا۔ تو یہ ایک کفار کی پرانی عادت ہے کہ جب وہ دلائل سے عاجز آ جائیں تو اپنے فرد مخالف پر الزامات، اتہام اور جھوٹی تہمتیں وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت سے پہلی جو آیات ہیں ان میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک پہلی قومیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود وغیرہ کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ ان قوموں کے حال احوال لوگوں کے سامنے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ہے کتاب وہ عطا فرمائی، جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی، یعنی دلوں کو موہ لینے والی، دلوں کو دعوت حق دینے والی باتیں تھی تاکہ وہ بصیرت کی نگاہ سے انہیں پڑھیں اور ہدایت حاصل کریں۔ اور یہ اس کے لیے گمراہی سے ہدایت ہے جو اس کے احکامات پر عمل کرے، جو اسے مانے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے رحمت ہے جو اس پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ کو یہ کتاب اس لیے عطا فرمائی گئی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور گزشتہ اقوام کے احوال کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک نہیں کہا یا انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ آگے ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اس وقت تم موجود نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات کو بیان کیا اور فرعون کا ہٹ درمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا بیان کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ انعامات بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ وہ یہ کہ
کسی شخص کا علم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے اور ان سے نتیجہ اخذ کرے، یہ علم کا سب سے بنیادی ثانوی سورس ہے۔ یعنی آپ نے کسی چیز کا مشاہدہ کیا تو آپ کے علم میں وہ بات آ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کسی سے سنی تو آپ کے علم میں وہ بات آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے وقوع کے وقت حاضر نہیں تھے، یعنی آپ نے وہ واقعات وہاں پر موجودگی سے نہیں دیکھے، یعنی آپ ان واقعات کے وقوع کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سورس ہے علم کا، جو علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے، جبکہ آپ دنیا میں کسی استاد سے بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ دونوں راستے مفقود ہو گئے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ یہ واقعات کسی سن کر کسی سے پوچھ کر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں واقعات کو بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کو مفقود کر دیا۔ آپ ان واقعات کے وقوع کے وقت وہاں پر بالمشافہہ یعنی ذاتی طور پر، جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ پہلے کوئی کتاب پڑھے ہوتے تو ضرور باطل والے لوگ شک میں پڑ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں تو اس لیے آپ نے فلاں فلاں کتاب سے استفادہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو آپ نے فلاں کتاب سے اخذ کیا تو آپ لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے یہاں پر ایک مضبوط دلیل دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود بھی نہیں ہیں بالمشافہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ ہی کسی سے استفادہ علم کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے عین ہی ان واقعات کو بالکل حقیقی طور پر بیان کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ یہود میں بھی یہ واقعات مختلف تغیر و تبدل کے ساتھ تھے۔ یہود میں یہ واقعات ان حقیقتوں کے ساتھ موجود نہیں تھے جو کہ قرار واقعی حقیقتیں تھیں، یہود نے ان واقعات کے اندر بہت سی تحریف کر دی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو بے عین ہی بیان کرنا جیسا کہ وہ وقوع پذیر ہوئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ نہ آپ نے وہ واقعات کو وہاں پر موجودگی کے ساتھ دیکھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے استفادہ علم کیا۔ اگر آپ کسی اہل کتاب سے ان واقعات کو سن کر بیان کرتے تو آپ یقینی طور پر وہی واقعات بیان کرتے جو اہل یہود و نصارہ میں مشہور تھے، جبکہ آپ نے ان واقعات کو بالکل بے عین ہی بیان کیا جیسا کہ وہ حقیقتاً ہوئے تھے، یعنی تحریف سے پاک۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے علم کا ذریعہ وحی الہی ہے، اور وحی الہی جس پر اترے وہ اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ اس وقت کوہ طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور اس کے بعد انہیں ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب کا آپ پر خصوصی کرم ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے بذریعہ وحی الہی، وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا، جن سے آپ نے گزشتہ اقوام کے احوال، انبیاء سابقین کے احوال، ان خبروں کو جان لیا، اور ان خبروں کا حقیقتاً ویسے ہی بیان کرنا جیسا کہ وہ اپنے دور میں وقوع پذیر ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشن اور واضح دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم اس لیے عطا فرمائے تاکہ آپ اس قوم کو اللہ کے خوف سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے ڈرائیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، یاد رہے کہ اس کا معنی ہے کفار مکہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔
اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی رسول اور نبی تشریف نہیں لائے۔ سید المرسلین جس طرح کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اسی طرح اہل عرب، اہل کتاب، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک کا وقت، اس کو فترت کا دور بولا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ 650 یا 650 سال بیان کیا جاتا ہے، یعنی 650 سال 650 سال اس قوم کے پاس کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں سے ہو جاتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک ان پر انبیاء کرام یا رسول کو بھیج کر حجت اتمام نہ کرتے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر قرآن میں ارشاد فرمایا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول ان میں مبعوث نہ فرما دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے رسول کو بھیجا جاتا ہے اور رسول ان کو دعوت دیتا ہے، وہ دعوت کو جھٹلاتے ہیں تو اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ قوم نبی اور رسول کی تکذیب کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو پھر ان اقوام کی طرف رسولوں اور نبیوں کو بھیجنے کی حکمت کیا رہی ہوگی؟ تو حکمت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ تو اگر ہمارے پاس کسی نبی یا رسول کو بھیجتا تو ہم اس کی بات مانتے، تیری اتباع کرتے، تیری اطاعت کرتے، تیرے حکم کو مان لیتے۔ تو اگر ہمارے پاس کسی کو بھیجتا، لیکن چونکہ تو نے ہمارے پاس کسی پیغام دینے والے کو نہیں بھیجا، مبعوث نہیں کیا، تو ہم اس کی پیروی کیوں کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں بھی ایسی ہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتے تو ضرور کیا کہتے لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں تو نے بھیجا، تو نے ہماری طرف کسی نبی کو کیوں نہیں مبعوث کیا، اور تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے اور ہمیں اس ذلت ناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یعنی یہ حجت اہتمام کرنے کے لیے کہ رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے انہیں سمجھایا، انہیں دعوت فکر دی، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے جھٹلایا تو وہ اب ایک مکمل ثبوت ہو گیا، ایک حجت اتمام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں رسولوں کو بھیجنا اس لیے ہے تاکہ رسول انہیں دعوت دیں، یہ اس کا انکار کریں اور وہی معاملہ ان پر حجت اتمام ہو جائے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دیا گیا جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو اب کفار مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کے پاس ویسے ہی معجزات کیوں نہیں ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان نے کسی بات کو نہ ماننا ہو تو اس پر مختلف قسم کے اعتراضات، لا یعنی قسم کے اعتراضات قائم کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے معجزات دکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت عظیم تر معجزات کو ظاہر فرمایا، لیکن یہ لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عصا کو اژدہے کی صورت میں کیوں متشکل نہیں فرمایا؟ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ید بیضا کی طرح روشن کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات کیوں نہیں ہیں؟
اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کتاب اتری جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کر رہی ہے، اور تورات میں رسول اللہ کے جو آنے کی خبریں دی گئیں، یہ دونوں جادو ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گویا ان لوگوں کی فطرت اور ان کی سوچ کو بیان کیا کہ پہلے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ کفار مکہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے تو ان جیسے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو سیدھا سا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں اور بطور شرارتاً یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہوتے تو ان کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس یہ معجزات تھے، ہم آپ کو تب اللہ کا نبی مانیں گے جب آپ بھی ویسے ہی معجزات کا ظہور فرمائیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے منکر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے یہ کفار مکہ، تو پھر اس بات کو بطور دلیل پیش کرنا یہ فقط ان کی شرارت ہے اور ان کی تباہ کے اندر چھپی ہوئی شیطانیت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معجزات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات دکھا دیجئے۔ تو قرآن نے کیا خوبصورت اسلوب اور ایک ایسی ان پر عقلی دلیل اور برہان قائم کی کہ اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا السحران۔ اب دیکھیے وہ جو انکار کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ مکہ کے مشرکین نے مدینے کے یہودی سرداروں کے پاس جب قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ کتابوں میں کوئی نشانی موجود ہے، تو انہوں نے بلا حیل و حجت اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہمارے پاس آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ جب یہ خبر قریش کو پہنچی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے توریت کو بطور استدلال پیش کیا تو توریت میں موجود ان نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ آتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ دونوں ہی جادو ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن بھی ایک جادوئی کتاب ہے، توریت بھی ایک جادوئی کتاب ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہیں، یعنی یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی معاونت کر رہی ہیں، ان دونوں کے عقائد و نظریات ایک دوسرے کے لیے معاونت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری قرات کے اعتبار سے اس آیت کا ایک معنی مفسرین نے اور بھی بیان کیا، وہ کیا ہے؟ کفار نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دونوں جادوگر ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے کا معین و مددگار ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے رسول اللہ کی خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ مزید کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ بے شک ہم تورات کے بھی منکر ہیں اور قرآن کے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا نبی نہیں مانتے تو ان جیسے معجزات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیوں؟ ہاں اگر تم انہیں اللہ کا نبی مانتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم تقاضا کرتے کہ اللہ کے نبی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ نشانیاں موجود ہوں، آپ ہمیں یہ نشانیاں دکھا دیجئے، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں گے۔ جبکہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان جیسے معجزات کا مطالبہ کرنا یہ عبث ہے، فضول ہے، یعنی تمہاری تباہ کے اندر چھپی ہوئی شیطانیت ہے۔ آخری آیت ہے، آخری دو آیات ہیں، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَحْدَ مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تم فرماؤ اگر تم سچے ہو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر وہ یہ بات تمہاری قبول نہ کریں تو جان لو کہ پس وہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفار مکہ پر ایک اور عقلی برہان قائم کی جا رہی ہے، بالفرض اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ قرآن بھی جادو ہے، نعوذ باللہ، تورات بھی جادو ہے، تو پھر اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب تم پر اتاری ہو تو اسے بطور دلیل لے آؤ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی جو ان دونوں کتابوں کی تکذیب کر رہی ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا ان کا یہ اعتراض فقط خواہش نفس کے تحت ہے، یعنی یہ ہدایت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں، کبھی قرآن اور تورات کو آپس میں معاون کتابیں کہہ کر دونوں کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار آپ کی بات
کبھی نہیں مانیں گے، ان کے سوالات آپ پر کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ چلو تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو اللہ نے تم پر نازل کی ہو، تو وہ بھی یہ نہیں لا سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا بس یہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ہمارا درس اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما